بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم۔ یقیناً تیرا رب، تیرا پالنے والا وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت کے اندر موجود نکات میں سے ایک انتہائی اہم نقطے اور موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے کہ جس موضوع پر قرآن کریم نے بہت تاکید کی ہے۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں تو خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ در حقیقت اس بات کی بنیاد کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ علم وہی حقیقت رکھتا ہے، اور وہی علم حقیقت کے قریب ہے اور حقیقت کے عین مطابق ہے کہ جس کی تائید اور جس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہو، اس لیے کہ خداوند عالم ہی اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو خلق کرنے والا، اس کے قوانین کو خلق کرنے والا، چاہے وہ اس کائنات کے مادی اور میٹر سے متعلق قوانین ہوں، اور چاہے ماورائے مادہ یعنی غیر مادی چیزوں سے متعلق قوانین ہوں، ان تمام کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں صحیح ترین اور حقیقی ترین خبر یا علم وہی ہوگا کہ جس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہو یا جس کی تائید اللہ کی ذات کرے۔ اس کے علاوہ تمام علوم وہ در حقیقت علم نہیں ہوں گے، اگرچہ انسان اسے علم سمجھتا رہے، لیکن جس دن حقیقت عیاں ہوگی تو معلوم ہوگا کہ اس کا یہ علم نہیں تھا بلکہ جہالت تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے تمام نمائندوں نے، اللہ کے انبیاء نے انسانوں سے فرمایا، انسانوں کو خبر دی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ عمل کرتے ہو، اسے محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ کہ جو آج تم سمجھتے ہو بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ یہ زمین جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ شعور نہیں رکھتی اور بات کو سمجھ نہیں سکتی یا بات کو محفوظ نہیں کر سکتی، قیامت کے دن تمہارے ہاتھ بھی اور حتیٰ یہ زمین بھی بولے گی، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اور اس زمین پر جو کام کیے گئے ان کی گواہی دے گی۔ جب انبیاء یہ بات کرتے تھے، جب قرآن کریم نے اس زمانے میں یہ خبر دی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اس لیے کہ اس وقت کا علم جس سٹیج پر تھا، انسانوں کا علم یا انسانوں کی سائنس جس مقام پر پہنچی تھی، تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ زمین بول سکتی ہے، بے جان چیزیں بول سکتی ہیں، یا بے جان چیزیں اپنے اندر آج کے لفظوں میں کسی چیز کو ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ یہ چیزیں ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ لیکن جب انسان کے علم نے ترقی کی اور آج کل کا سائنس کا دور آیا، تو وہی چیزیں کہ جنہیں بے جان سمجھا جاتا تھا، وہی زمین کہ جسے بے جان سمجھا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں تو انبیاء کی وہ جو بات تھی، آج کی سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ وہی بے جان زمین ہے کہ جس کے اندر سے نکالی گئی چیزوں سے، مثال کے طور پر یہ آج کل جو ہمارے ہاتھ میں موبائل سیٹ ہوتے ہیں، اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، یہ بنائے گئے اسی زمین سے نکلی ہوئی ایلیمنٹس کے ذریعے سے
یہ موبائل فون بنائے گئے کہ جو بڑی آسانی سے چیزوں کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں اور وقت آنے پر ایک بٹن پریس کرنے سے جو کچھ ان کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے وہ بیان بھی کر دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، یہ صلاحیت اور یہ کوالٹی پہلے سے موجود تھی زمین کے اندر موجود ان چیزوں میں کہ جن سے مل کر موبائل بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اسی زمین سے حاصل کی گئی، لوہا زمین سے حاصل کیا گیا، پلاسٹک وغیرہ ہر چیز جن سے مل کر موبائل بنتا ہے۔ میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ معلوم ہے 100% کہ جن جن چیزوں سے مل کر یہ موبائل فون بنتا ہے ساری کی ساری اسی زمین سے نکالی گئی۔ یہی زمین کہ جسے بے شعور سمجھتے تھے گزشتہ زمانے کے لوگ اور انبیاء کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہی بے جان زمین نہ صرف ہماری آوازوں کو، ہماری تصویروں کو ریکارڈ کر سکتی ہے بلکہ دوبارہ سے دکھا اور سنا بھی سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جب قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین باتیں کرے گی اور اپنی خبریں بتائے گی کہ فلان شخص نے میرے اوپر کون کون سے عمل انجام دیے تھے۔ اور آج کی سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اب کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بے جان چیز کوئی کسی چیز کو، کسی آواز کو ریکارڈ کر لے۔ بس خلاصہ اور نتیجہ اس بات کا جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں انسان کسی چیز کو نہ مانے، لیکن آنے والے دور میں وہی چیز حقیقت ثابت ہو جائے۔ آج کا علم کسی بات کو قبول نہ کرے، لیکن آئندہ آنے والے زمانے میں وہی بات ثابت ہو جائے۔ بس انسان غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے انسان آج کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہو اور کل وہ چیز غلط نکل آئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی، لیکن وہ خبر یاد رکھیے، وہ خبر جو اللہ کی طرف سے آئی ہو وہ حقیقی علم ہوتا ہے اور وہ کسی بھی زمانے میں غلط ثابت نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ مزید اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔